بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجانی الادب کا دوسرا سبق، قدرت اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، اللہ کی طاقت۔ بیان ہے انہ تعالی علی کل شیء قدیر، ترجمہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو مرفوع کرتا ہے۔ انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ انہ مجہو ضمیر ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، لیکن یہاں پر یہ ذلال واقع ہوگا اور تعالی فعل فاعل سے مل کر یہ حال واقع ہوگا۔ ذوالحال حال سے مل کر ان کا اسم بنے گا، اور علی کل شیء قدیر یہ پورا مل ملا کر کے یہ خبر بنے گا۔ کیسے؟ جیسے علی کل شیء یہ خبر یہ متعلق ہے قدیر کا۔ کیسے کہ قدیر صفت مشبہ، اس میں ہوا اس کا فاعل، علی حرف جر، کل مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جا مجرور سے مل کر ظرف علت مقدم، کس کا؟ قدیر صفت مشبہ کا۔ قدیر صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف علت مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ خبر واقع ہوگا کس کی؟ انا حرف مشبہ بالفعل کی۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تعالی یہ باب تفاعل سے ہے۔ تعالی اصل میں تعالی یا تھا، یا متحرک ماقل فتح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، تعالی ہوا، یہ فعل ماضی ہے۔ علی یہ حرف جر میں سے ہے، کل یہ مضاف ہے، اور شیء یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا علی حرف جر کا، علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف علت مقدم ہوگا کس کا؟ قدیر صفت مشبہ کا۔ قدیر صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف علت مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر اللہ لفظ اللہ نہ لا کر کے ضمیر لے آئے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیر لانے کا فائدہ یہاں پر ایک اختصار ہے اور دوسرا عظمت ہے کہ اللہ تعالی ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے پائے، اس اعتبار سے ضمیر لے آئے۔ اس کا پورا ترجمہ ہوا کیا ہے؟ انہ تعالی علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ قدیر اس کا مادہ ہے قدر، یہ صحیح ہے، اور شیء اس کا مادہ کیا ہے؟ شا یا یعنی شین یا اور حمزہ، معطل عین یائی اور محموز لام ہے۔ شیء کی جمع اشیاء آتی ہے، اور کل جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، وَإِنَّ قُدْرَتَهُ وَمُلْكَهُ فِي نِهَایَةِ الْکَمَالِ، بے شک اس کی قدرت اور اس کا ملک، اس کا اقتدار فی نہایت الکمالی انتہا درجے کے کمال میں ہے۔ قدرتہ یہ بترکیب اضافی ہو کر کے معطوف علیہ ہوگا، پھر واو عاطفہ، ملکہ بترکیب اضافی ہو کر کے معطوف بنے گا، معطوف بنے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان کا اسم ہوگا۔ قدرتہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے اضافت کی وجہ سے، اور ملکہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے مبنی بر الضم فی نہایت الکمالی، انتہا درجے کے کمال میں ہے۔ تو یہاں پر یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ فی نہایت الکمالی یہاں پر اضافت الصفت الی الموصوف ہے۔ اضافت الصفت الی الموصوف بولتے ہیں کہ صفت کی اضافت ہونا موصوف کی طرف، تو یہاں نہایت جو صفتی معنی دے رہا ہے یہ مضاف ہے الکمال موصوف کی طرف۔ تو یہاں پر قدرتہ و ملکہ
یہ پورا مل ملا کر کے ان کا اسم ہوگا، اور فی نہایت الکمالی یہ ان کی خبر واقع ہوگا. کیسے؟ یعنی فی حرف جار نہایت الکمالی بترکیبی اضافی ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا. ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شیوہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر. انا حرف مشتق فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں ثابتانے بھی نکال سکتے ہیں، یعنی دونوں کے دونوں، یعنی قدرت اور اس کا اقتدار یہ انتہا درجے کے کمال میں ہے. تو ثابتانے اسم فاعل کسینہ بھی نکال سکتے ہیں، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہوگا. اور میں نے پہلے تو نکالا ثابتن، اس میں ہوا ضمیر نکالی ہے تو ملک کی طرف نکالی ہے، قدرت کی طرف نہیں، کیونکہ ضمیر میں قرب کا اعتبار ہوتا ہے. تو قرب کا اعتبار کرتے ہوئے میں نے ملک کی ضمیر لٹا دی، اس لیے ثابتن نکالا نہ کہ ثابتتن. آگے ولا سبیل الیہ للعجز والنقصان، اور اس کی طرف عاجزی اور نقصان کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے عاجزی کی اور کمی کی. اب یہاں پر لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے، سبیلا اس کا اسم ہے، اور الیہ یہ اس کی خبر بنا گیا. اور للعجزی والنقصانی جو ہے یہ صفت واقع ہوگا سبیل کا. ترکیب اس طریقے سے کریں گے، یعنی عبارت درست اس طریقے سے ہوگی لا سبیل للعجزی والنقصانی الیہ. اب ترکیب کریں گے لا نفی جنس، سبیلا موصوف، لام حرف جر عجزی کا مجرور جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، اور واو عاطفہ النقصان کیا ہے معطوف واو عاطفہ النقصان معطوف علیہ انہیں معطوف سے مل کر یہ ہوا مجرور جار مجرور سے مل کر یہ ہوا ظرف مستقر. کس کا؟ ثابتن کا. ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتن اسم فاعل امر فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ سبیلہ کی صفت واقع ہوگا. موصوف اپنی صفت سے مل کر اب لا نفی جنس کا اسم واقع ہوگا، اور الیہ یہ جار مجرور سے مل کر اس کی خبر واقع ہو جائے گی. یعنی الیہ حرف جر ہی کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل امر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ لا نفی جنس کی خبر واقع ہوگا. تو عبارت کیا ہوئی؟ لا سبیل للعاجز والنقصان الیہ. کیونکہ ایک قاعدہ ہے، جب جار مجرور سے پہلے معرب باللام ہو، معرفہ ہو، تو اس وقت ذوالحال حال کی ترکیب ہوتی ہے. جیسے آپ نے فیض العدم میں پڑھا ہوگا قرأت فی الثالث من شوال، یعنی میں نے شوال کی 3 تاریخ میں پڑھا. تو اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ترکیب قرأت فعل تا فاعل تا ضمیر باری اس کا فاعل، فی حرف جار الثالث ذوالحال، کیونکہ ذوالحال کیا معرفہ ہوتا ہے. اب من حرف جار شوال کیا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا. ثابتن اسم فاعل کا، کیونکہ حال ہے، حال منصوب ہوتا تو ثابتن نکالیں گے. ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتن اسم فاعل امر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مجرور، فی حرف جار کا، یعنی فی ثالث من شوال ہے نا، تو فی حرف جار کا مجرور ہوا، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لگ ہوا قرأت فعل کا، کیونکہ فعل فاعل ظاہر ہوتا تو ظرف لگ بناتے ہیں. فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ جب جار مجرور سے پہلے معرب باللام ہو تو جار مجرور کا متعلق نکال کے اس کو ما قبل کا حال بنائیں گے، اور جو معرب باللام ہے اس کو ذوالحال بنائیں گے. اور جب جار مجرور سے پہلے نکرہ ہو، جیسے یہاں پر ہے لا سبیل للعجز والنقصان الیہ، تو ایسی صورت میں موصوف صفت کی ترقی کریں گے. جیسے آپ نے فیض العدم میں اسی میں نیچے ایک مثال پڑھی تھی کہ قرأت بابم من گلستان، یعنی میں نے گلستان کا ایک باب پڑھا. تو اب یہاں پر ترکیب کیا ہے؟ قرأت فعل و فاعل، بابن موصوف اور من گلستانہ یہ جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا. کس کا؟ ثابتن اسم فاعل کا، کیونکہ موصوف صفت میں اعراب ایک ہوتا ہے،
تو بابن منصوب ہے تو یہاں بھی متعلق بھی منصوب نکالیں گے. تو ثابتاً اس فاعل کا ثابت اس فاعل امن فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے صفت موصوف صفت سے مل کر قرأت کا مفعول بھی. اور یہاں پر لا نفی جنس کا اسم بنے گا اور یہ منصوب ہے. تو یہاں پہ ہم بھی سبیلا منصوب ہے تو اب ہم نے اب یہاں پر کیا نکالیں گے؟ ثابتاً نکالیں گے. لا سبیلا الیہ للعجز والنقصانی، اس کی طرف عاجزی اور کمی کا کوئی راستہ نہیں ہے. وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ فِي قَبْضَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَتَحْتِ قَهْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ. ترجمہ ہوگا اس کا، بے شک ساتوں آسمان اس کے قبضے میں ہیں، وقدرتہ اس کے اختیار میں ہے، وتحت قہرہ وتسخیرہ ومشیتہ. قہر کا معنی آتا ہے زیر کرنا، مغلوب بنانا. اور تسخیر، سخر یسخر، تسخیر باب تفعیل سے مادہ سخر، اس کا معنی تھا تابع فرمان کرنا، تابع فرمانبردار کرنا، مغلوب کرنا. اور مشیت ہی یہ مصدر ہے شاء سے، اور اس کا معنی آتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا. اب اس کا ترجمہ جو ہے ویسے ہی کریں گے. کیسے؟ وتحت قہرہ اس کے قہر کے تحت ہے، وتسخیرہ اس کے تابع فرمانبردار یعنی اس کے تسخیر کے تحت ہے، ومشیتہ اور اس کے ارادے کے تحت ہے. اس کی ترکیب ہوگی کہ السماوات السبع پورا یہ ان کا اسم بنے گا، اور فی قبضتہ وقدرتہ وتحت قہرہ وتسخیرہ ومشیتہ پورا یہ ان کی خبر واقع ہوگا. اب یہاں پر السماوات السبع 3 سے لے کر کے 10 تک کا عدد ماد میں قاعدہ یہ ہے کہ اس میں 2 طریقوں سے ترکیب ہوتی ہے. ایک مضاف الیہ کی، جیسے کہا ثلاثۃ فصول 3 فصلیں، ثلاثۃ اولاد 3 لڑکے. اور دوسری یہ ہوئی مضاف الیہ کی. اور دوسری ہوتی ہے موصوف صفت کی، جیسے ثلاثۃ اولادن کو ہم کریں اولاد ثلاثۃ، تو یہاں پر یہ موصوف صفت کی ترکیب ہوگی، یعنی اولاد موصوف بنے گا اور ثلاثۃ یہ صفت. یہاں پر جو ترکیب واقع ہے ان السماوات السبع، تو یہ موصوف صفت کی ہے. السماوات یہ موصوف ہے اور السبع یہ صفت ہے. السماوات یہ ملحق بجمع مؤنث سالم ہے اور اس کا اعراب حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے. اور السبع یہ مفرد منصرف صحیح میں آئے گا تو اس کا اعراب حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہوگا. تو یہ دونوں حالتیں نصبی میں ہیں. یہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہے. آگے ہے وہ مالک الملکی، اور وہ ملک کا مالک ہے. لا ملک الا ملک، اور کوئی بادشاہت نہیں ہے سوائے اس کی بادشاہت کے، یعنی اس کی بادشاہت کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے. اب اس کی ترکیب کریں گے، ہوا یہ مبتدا بن جائے گا، اور مالک الملک یہ بترکیب اضافی ہوگا، خبر مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر یہ بن جائے گا. اور لا ملک الا ملکہ، اس کی الا جو ہے یہ مستثنی مفرغ ہے، یا یہ کہہ دو الا یہ غیر کے معنی میں ہے. تو اب عبارت ہوگی لا ملک غیر ملک ہی، یعنی ایسا ملک جو اس کی ملک کے علاوہ ہے، نہیں ہے، موجود نہیں ہے. تو عبارت نکالیں گے لا ملک غیر ملک ہی موجود، کیوں لا نفی جنس کی خبر یا محذوف مانیں گے. اس کی ترکیب کریں گے لا نفی جنس ملک موصوف غیر ملک ہی، غیر ملک ہی بترکیب اضافی ہو کر کے صفت موصوف صفت سے مل کر لا نفی جنس کا اسم اور موجود اس کی خبر بن جائے گا. لا نفی جنس اپنی اسم خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. یہاں پر اعتراض ہوگا کہ صاحب آپ نے اللہ کو غیر کے معنی مانا اور غیر ملک ہی کہہ دیا، تو یہ صفت ہے غیر ملک ہی، غیر ملکی یہ صفت ہے، اور ملک کا موصوف ہے، اور موصوف نکرہ ہے، اور صفت یہاں پہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، تو موصوف صفت مطابقت نہ ہوئی. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب غیر مثل یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ ان کی اضافت نکرہ کی طرف ہو یا معرفہ کی طرف ہو تو یہ نکرہ ہی رہتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر توغل فی الابہام ہوتا ہے، توغل فی الابہام ہوتا ہے، یعنی انتہا درجے کا ابہام ہوتا ہے، انتہا درجے کی پوشیدگی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے غیر اگر معرفہ کی طرف اضافہ غیر کی نکرہ کی طرف یا معرفہ کی طرف اضافت ہوگی تو وہ نکرہ ہی رہے گا، معرفہ نہیں ہوگا۔ تو لا ملکہ غیر ملکی ہی موجود۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔